السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب البدن من الإيمان. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ میرے کارواں، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج میں اس بزم خطابت کے اسٹیج پر اس قوم و ملت کے کردار کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کا جنگ آزادی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور اہم رول ہے، جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور، جس کا چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن اور جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، اور اس قوم و ملت کا حصہ پاری نہ دہرانے جا رہا ہوں جس کا آزادی ہند میں اہم کارنامہ اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ محترم دوستو، یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جس میں ہزاروں خونی داستانیں، سینکڑوں خوفناک واقعات، لاکھوں دردناک کہانیاں اور بے شمار الم انگیز باتیں پوشیدہ ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، عدل و انصاف کی حکومت، پیار و محبت کی حکومت، الفت و عقیدت کی حکومت، لیکن انصاف کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پیار و محبت کے الفاظ مسلمانوں نے بھلا دیے، الفت و عقیدت کی عداوت و بغض کی پرچھائیاں آ گئی تو اس ملک میں انگریزوں نے اپنا قدم جما لیا۔ حضرات، پہلے تجارت شروع کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں اپنا اقتصادی حالت خوب مضبوط کی، پھر کیا تھا؟ پیسے کی ریل پہ سیادت میں دخیل ہونا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے سیاست میں ایسا دخیل ہوا کہ حکومت کی کرسی پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ ہندوستان کا کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ اور کوئی سیاسی و سماجی تنظیم ایسی نہ بچ پائی تھی جس میں انگریز نہ ہو۔ ہر شعبے، ہر تنظیم، ہر ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ سامعین کرام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے۔ مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی ہر سال منائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ہم ببانگ دہل یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم حضرات، ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن اس 75 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم کے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اس کی درد بری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مساجد و مدارس کو مسمار کیا جا رہا ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور میں ترمیم کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟
کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ اسی آزادی کو تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ حضرات گرامی، یہی وہ جمہوریہ ہندوستان ہے کہ اس کی آبیاری کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جان دے دی تھی۔ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک ہر درخت پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی۔ حضرات گرامی، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے کارناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو مٹایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب بتائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں۔ گلشن اسلام کے نوشگفتہ پھولو، اسلامی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہندوستانیوں، ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہوگا، مگر یہ تبدیلی یورپ کے تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانہ جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نچھاور کر دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا۔ علم و عمل، طاعت و محبت اور خلوص و تقوی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ صدیق اکبر کا خلوص، فاروق اعظم کا جلال، عثمان غنی کا زہد و ایثار، علی مرتضیٰ کی جرأت کو اپنانا ہوگا، اور آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، مذہبی نظام کو پکڑو، قرآن و سنت کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا۔ آئیے خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اٹھ، اب کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ، اب کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔